بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں بلی بار بار گھر آئے تو ایک کام کر لو، عید سے پہلے خوشخبری ملے گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ اگر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اچانک ایک عجیب سی بات ہونے لگے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک بلی بار بار آپ کے گھر کے دروازے پر آنے لگے، کبھی صحن میں بیٹھ جائے، کبھی دروازے کے پاس چکر لگائے، کبھی خاموشی سے آپ کے گھر کے ارد گرد گھومتی رہے، تو کیا یہ صرف ایک عام اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی راز اور کوئی پیغام چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے انسان کو خیر اور برکت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور محترم دوستو، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے بندے کو خیر و برکت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ ہر وقت فکر اور پریشانی میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا ایک بلی بار بار اس کے گھر کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ پہلے تو اسے بھگا دیتا تھا، لیکن اگلے دن پھر وہی بلی آ گئی، تیسرے دن بھی آ گئی، اور چوتھے دن بھی اس کے گھر کے پاس آ گئی۔ اس شخص نے سوچا شاید یہ کوئی بھوکی مخلوق ہے، اس نے تھوڑا سا دودھ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، بلی نے خاموشی سے پی لیا اور چلی گئی۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی، آہستہ آہستہ اس کے حالات بدلنے لگے، کاروبار میں بہتری آنے لگی، گھر میں سکون آنے لگا، اور اس کے رزق میں کشادگی ہونے لگی۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس واقعے کا مطلب یہ نہیں کہ بلی خود رزق لے کر آتی ہے، نہیں، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے بندے کو صدقہ کرنے اور خیر کے کام کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب کوئی جانور آپ کے گھر کے پاس بار بار آتا ہے تو اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانوروں پر رحم کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک عورت صرف اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، ایک بلی کو قید کر کے رکھا اور اسے کھانا نہیں دیا، اور ایک شخص کو صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا سوچیں، اگر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں آپ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر نازل ہو سکتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگ بلی کو دیکھ کر فوراً اسے بھگا دیتے ہیں، بعض لوگ اسے پتھر مار دیتے ہیں، بعض لوگ اسے ڈانٹ کر دور کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ صدقہ انسان کو دیا جائے یا کسی جانور کو کھانا کھلایا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بعض اوقات یہی چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ بظاہر یہ عمل بہت چھوٹا لگتا ہے، ایک بلی کو تھوڑا سا دودھ پلانا یا تھوڑا سا کھانا دے دینا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں
ہم ایک ایسا روحانی عمل بھی بیان کریں گے جو بہت آسان ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ عمل اگر آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ پر یقین کے ساتھ کریں گے اور رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور کشادگی محسوس کریں گے۔ عید سے پہلے پہلے خوشخبریاں ملیں گی، لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ عمل کیا ہے، وہ دعا کیا ہے، وہ الفاظ کون سے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگی جاتی ہے؟ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، رزق میں اضافہ ہو، آپ کو عید سے پہلے خوشخبریاں ملیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، اس کے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں، اس کے رزق میں کشادگی ہو، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کیسے متوجہ کیا جائے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں اور ان میں سے ایک بڑا راستہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، ایک شخص نے صرف ایک پیاسے جانور کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سوچیں اگر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں آپ کسی بھوکی مخلوق کو کھانا کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر نازل ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر کسی کے گھر کے پاس کوئی جانور بار بار آتا ہے تو اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو موقع دے رہا ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور صدقہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ رزق میں برکت لاتا ہے، صدقہ مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ صدقہ صرف انسان کو دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ جانور کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی بھوکی بلی کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہو سکتا ہے۔ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ محترم دوستو، اس لیے بعض بزرگ یہ نصیحت کرتے تھے کہ اگر کوئی جانور آپ کے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں، اگر ممکن ہو تو اسے تھوڑا سا کھانا کھلا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگوں نے یہ تجربہ کیا کہ جب انہوں نے جانوروں کو کھانا کھلانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلنے لگے، گھر میں سکون آنے لگا، رزق میں برکت ہونے لگی اور زندگی میں آسانیاں آنے لگی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ عمل جس کے بارے میں آپ شروع سے سن رہے ہیں، وہ عمل کیا ہے، وہ دعا کیا ہے جو رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، توجہ سے سن لیں، آپ نے اس سے پہلے بہت صدقے کیے ہوں گے، بہت اعمال کیے ہوں گے، ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ حیرت انگیز فوائد دیکھیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے والا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر رمضان المبارک میں بلی بار بار آپ کے گھر میں آئے تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ جب بلی آپ کے گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق اسے تھوڑا سا دودھ یا کھانا دے دیں، گوشت کھلا دیں۔ یہ عمل اصل میں صدقہ ہے۔ جب بلی دودھ پی لے یا گوشت کھا لے، اس کے بعد آپ نے وہیں کھڑے ہو کر ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر خیر کثیر ہے۔ محترم دوستو، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ برکت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 مبارک نام ہیں، یا اللہ،
یا رحمانو یا رحیمو یا رزاقو، یہ آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں، ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا رزاقو، یہ ایک بار پڑھنا ہوا۔ اسی طرح آپ نے 100 بار ان ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ جب یہ ذکر مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، میں نے تیری مخلوق کو صدقہ دیا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے حال پر رحم فرما۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ یہ عمل اخلاص اور یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، آپ خوشحال ہو جائیں گے، بے سکونی ختم ہوگی، اطمینان سکون ملے گا، آپ کے گھر میں رزق آنے لگے گا، ایسی خیر و برکت ہوگی آپ خود حیران ہو جائیں گے، ایسے ایسے معجزات ہوں گے اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، اصل دینے والا صرف اللہ ہے، ہم صرف اس کی رحمت کے طالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔